السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور اس کی وجہ ہے مریم نواز صاحبہ کا وہ بیانیہ جو انہوں نے پوری آزاد کشمیر الیکشن کی کیمپین کے دوران نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس کو اس حد تک مضبوط کیا کہ ادارے بھی اب ان کی بات پر غور کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک جلسے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پورے کا پورا پاکستان اس وقت نواز شریف کے بیانیہ یعنی ووٹ کو عزت دو پر آ چکا ہے، اور اداروں کو بھی آخر کار ایک نہ ایک دن اس بیانیے پر آنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اس بیانیے پہ نہیں آئیں گے اور اپنی من مرضی کے مطابق انتخابی عمل کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے خاصے نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ اور اب اشارے اس قسم کے مل رہے ہیں کہ اداروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اداروں کو اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اداروں کے پاس تو ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اس الیکشن کے اندر ذرا سی بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی، کسی بھی جگہ پر آؤٹ آف دی وے جا کر کسی جماعت کو بھی ذرا سی جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں موڈا لانے کی کوشش کی تھی تو اس کے بڑے سویر بڑے تباہ کن نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی نے اپنی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کیمپین کا آغاز کیا اور سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب اور مراد سعید صاحب دونوں نے یہاں پر آ کے اپنی کیمپین کا آغاز کیا، تو بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز کے اندر انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کیا، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے گی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ انہیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے گی، کیونکہ لینے کی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت ہلکے پھلکے انداز کے اندر کیمپین کا آغاز کیا۔ لیکن جب بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی اس الیکشن کیمپین کے اندر انٹری ہوئی تو اس کے بعد پوری کی پوری صورتحال بدل گئی، کیونکہ مریم صاحبہ نے بہت آرام سے بہت جیسے کہتے ہیں نا دھیمے سروں کے اندر کیمپین کا آغاز کیا، اور پھر بتدریج وہ اس کو اوپر اٹھاتی چلی گئیں اور اس حد تک لے گئی کہ پوری کی پوری آزاد کشمیر کی عوام، نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کی عوام بھی اچھی خاصی موبلائز ہو گئی، اور ان کی انٹری سے صورتحال نے یقینی طور پر کروٹ بدلی اور لوگوں کی جو جوش و جذبہ تھا اس کے اندر بہت حد تک اضافہ ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر جہاں پر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این بھی حصہ لے رہی ہے، وہاں پہ مسلم کانفرنس بھی ہے، وہاں پر تحریک لبیک پاکستان بھی بہت بڑی تعداد کے اندر الیکشن کے اندر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا میڈیا پر ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پر سرکاری طبقات کا کنٹرول ہوتا ہے، اور ویسے بھی میڈیا جو ہے وہ مین پارٹیز پر ہی فوکس کرتا ہے۔ تحریک لبیک اس وقت ذرا تھوڑی سی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اس کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اس کی وجہ سے بھی اس پر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دباؤ ہے میڈیا کے اوپر کہ آپ نے ان کی کچھ زیادہ کوریج نہیں کرنی۔ خیر، اس صورتحال میں جب مریم صاحبہ نے جلسے بڑھائے، لوگوں کو موبلائز کیا، تو پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک دم سراسیمگی پھیل گئی، خوف پھیل گیا کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، لیکن یہاں پر صورتحال گراؤنڈ کے اوپر بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے بالکل آرام سے چلا جائے گا، جس طرح گلگت بلتستان کا گیا تھا، وہاں پہ کوئی ہڑبونگ نہیں مچا تھا، وہاں پہ آئے تھے مریم صاحب بھی آئے تھے، وہاں پہ بلاول صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین چلائی تھی، اور بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہم نے بھی اپنی الیکشن کیمپین چلائی تھی، لیکن ہم نے وہاں پر اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ وہ بڑی آزاد اراکین والی کھیل کے انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ان کو بالکل اپوزٹ ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ریئیکشن کی وجہ سے پی ٹی آئی میں خوف جو ہے وہ اس بات کا خیال آیا کہ یار اب ہمیں الیکشن کیمپین کو سیریسلی لینا چاہیے، ادروائز عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی انتخابی مہم میں شرکت ہی نہیں کرنی تھی، لیکن جب پی ٹی آئی نے دیکھا کہ یار یہ تو ایسے صورتحال ہمارے لیے قابو میں نہیں آئے گی، تو پھر انہوں نے عمران صاحب کو بلایا کہ جناب آؤ آ کے صورتحال کو سنبھالو۔ عمران صاحب آئے، خیر ان کا پہلا جلسہ جو تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہوا، اور اس سے بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور پھر دوسرے جلسے کے لیے اچھی خاصی ان کو محنت کرنا پڑی، کیونکہ سی ڈی اے کے سارے ورکرز اسلام آباد سے کشمیر پہنچائے گئے، پھر کے پی کے سے بسوں میں بھر کے لاد کے لوگوں کو آزاد کشمیر لے آیا گیا۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، اس کے شواہد موجود ہیں۔ اس صورتحال سے پی ٹی آئی کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا کہ گراؤنڈ میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیکٹرز کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں، اور مریم کا یہ کہنا کسی ٹھوس وجہ کے بغیر نہیں تھا کہ عوام نواز شریف کے بیانیے پر آ گئے ہیں، اور بالآخر اداروں کو بھی
اس بیانیے پر آنا پڑے گا۔ اب ذرا تازہ دو تین مثالوں سے آپ کو صورتحال سے واضح کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ اداروں نے اس بات پر غور کرنا کیوں شروع کیا۔ ابھی آپ کو یاد ہے کہ علی امین گنڈا پور پر الزام تھا کہ انہوں نے جلسوں میں پیسے بانٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر قانونی طور پر جو الیکشن کیمپین کے دوران اپنے امیدواروں کی طرف سے اربوں روپے کے جو ترقیاتی منصوبے اور اسکیمیں شروع کرنے کا اعلان کیا، جو الیکشن کیمپین کے اندر بطور وزیر امور کشمیر ان کا استحقاق نہیں تھا، جس پر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے انہیں آزاد کشمیر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 4 امیدوار پی ٹی آئی کے جن کے انتخابی حلقوں کے اندر علی امین گنڈا پور نے جا کر متنازع تقاریر کی ہیں اور یہ فنڈز جاری کرنے کی بات کی ہے اور پیسے دینے والی ویڈیوز آئی ہیں، ان چاروں کے چاروں امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور اگر یہ امیدوار نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کا بڑا سویئر امپیکٹ آئے گا پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین پر۔ اور خود آزاد کشمیر کے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس بات کی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں نہ دھند پڑے گی اور نہ ہی آزاد کشمیر کے اندر وہ جو بیلٹ باکسز ہیں وہ چوری ہوں گے، اور نہ ہی انتخابی عملہ گم ہوگا۔ انہوں نے کہا جی اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی یہ جو ووٹ چوری کی کوشش ہے اور یا انتخابی عملے کی گمشدگی ہے یا دھند پڑنے کا خطرہ ہے، ایسے کسی قسم کے کوئی بھی صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے فوج اور ایف سی کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی ہیں کہ وہ انتخابی عملے کو لے کر اور وہ جو بیلٹ باکسز ہیں ان کو لے کر جو پہنچیں مرکزی الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز کے پاس تاکہ وہ انتخابی نتیجے کی اناؤنسمنٹ کریں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان اداروں کی خدمات حاصل کی ہیں الیکشن کے لیے، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو ٹویٹس چل رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا، تو اس سے تو نتائج خاصے ممکن نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے ویسا ہو۔ لیکن اب چونکہ اداروں کے اندر اس بارے میں وہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یار اب ہم اس مسئلے سے نکلیں کیسے، کیونکہ اگر ہم جاتے ہیں الیکشن کے اندر تھوڑی سی گیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ادھر کا ڈبہ ادھر کا ڈبہ ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت پرابلم آ جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اس مرتبہ یہ بات طے کر لی ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی حلقے میں، کسی بھی پولنگ سٹیشن میں اگر ذرا سی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو وہیں سے ایک نئی احتجاجی تحریک کا نقطہ آغاز ہو جائے گا، اور اداروں کو اس بارے میں واضح اور ناقابل تردید رپورٹس موصول ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اداروں کے اندر بھی پرابلم آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر 2 طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے کہ یار ایک تو ہمیں کچھ اس عمل سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا چاہیے اور آگے بڑھنے کا، سیاسی عمل کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر، پاکستانی عوام کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اسی طریقے سے اپنی جو کاروائیاں اندر کھاتے جاری رکھیں تو اس سے ہماری ساکھ بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی، جبکہ ایک جو دوسرا گروپ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ یار ہم نے اتنی گالیاں کھائی ہیں 3 سال میں، اور اگر اب بھی ہم اس عمل سے اگر ہم اب بیک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر تو ہم دونوں طرف سے پھنسیں گے، کیونکہ ادھر سے بھی گالیاں پڑنی ہیں، ادھر سے بھی گالیاں پڑنی ہیں، اور ہمارے پاس کسی طرف سے بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن جو ڈبیٹ اب جو شروع ہونے کا مطلب، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اداروں کے اندر اس بات پر بحث کا آغاز ہونا ہی مریم نواز صاحبہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آخرکار انہوں نے اداروں کو اس بات پر، اس جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا جہاں پر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار ہمیں اس سیاسی عمل میں مزید آگے بڑھنا چاہیے یا ہمیں پیچھے آنا چاہیے۔ اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب کے لیے پرابلمز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں یہ انہوں نے الٹیمیٹلی اثر ڈالنا ہے اگلے الیکشنز پر۔ اگر مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب کی جماعت آزاد کشمیر کے الیکشنز ہار جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یقینی طور پر یہ والا نیریٹو ڈیولپ ہوگا کہ عمران خان کی ساکھ، عمران خان کی گورنمنٹ کی ساکھ بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں نے ایک واضح فیصلہ دے دیا جہاں پر حکومت اپنے بھرپور زور لگانے کے باوجود الیکشن جیت نہیں سکی۔ آزاد کشمیر کے جو الیکشن کے قریب ایک واحد الیکشن ہے، کیونکہ
اگر یہ الیکشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہار جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے جو اپوزیشن کا دباؤ ہے اس کا سامنا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اپوزیشن کے لیے اگلا الیکشن جو اگلے سال ہو یا اس سے اگلے سال ہو یا جب بھی ہو، اس کے لیے اس کے پاس جو گراؤنڈ ہے وہ بہت ہیوی مل جائے گی کہ جناب یہ حکومت اپنی ساکھ کو بیٹھی ہے، لہٰذا اب اس کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اگر اپوزیشن یہ الیکشن ہار جاتی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو سکھ کا سانس نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے بعد مریم صاحبہ یہ بات صاف اور کھلے عام ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ اگر الیکشن کے اندر ذرا سی ہینکی پھینکی ہوئی، کیونکہ تمام اپوزیشن کا اس نقطے پر متفق ہیں کہ پی ٹی آئی آزادانہ طور پر الیکشن نہیں جیت سکتی۔ اب اگر پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جاتی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی ہینگی پینکی نکل آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں عمران صاحب کا اقتدار میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ایک احتجاجی مہم شروع ہوگی وہ بہت زبردست ہوگی، کیونکہ مریم صاحبہ خود اس بات کا اعلان کر چکی ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن چرایا گیا تو پھر مظفر آباد سے میں لے کے جاؤں گی آپ لوگوں کو اسلام آباد، اور وہاں پر ہم بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان کے لیے اب بہت زیادہ پرابلم ہے، اور عمران خان کے لیے پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سلیکٹرز کے لیے بھی آنے والے لمحات، آنے والے دن، آنے والے ہفتے کچھ زیادہ آسان نہیں ہیں۔ اور اب آج سے چونکہ دوبارہ جلسوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، عمران خان صاحب بھی جلسے آج انہوں نے کیے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی جلسے کرنے ہیں، بلاول صاحب کے بھی جلسے ہیں، تو تمام جماعتیں ایک مرتبہ پھر عید کی 2 چھٹیاں گزارنے کے بعد انتخابی میدان میں اتر رہی ہیں، اور 25 جولائی کچھ زیادہ دور نہیں، اور پاکستان کا جو استحکام ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران پیدا ہونے کا امکان ہے، وہ صرف اور صرف اس بات پر آ کر رک سکتا ہے جب ادارے واقعتاً اس بات کو سمجھ لیں کہ ووٹ کو عزت دینے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔